نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری سے بڑھ کر کوئی عہد وفا کرنے والا اور زہد میں میری امت میں نہیں ہے. یہ میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہے. ابو ذر غفاری اور عیسیٰ ابن مریم وہ ہیں جن کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دنیا سے اتنے زاہد تھے کہ وہ برتن میں پانی بھی نہیں پیتے تھے. وہ کہتے تھے یہ دنیا کا مال ہے, اپنے ہاتھوں میں پانی پیا کرتے تھے. یعنی دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی تھی. تو نبی علیہ السلام فرمایا میری امت میں سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی مثل زہد میں ابو ذر غفاری ہے. یہ لفظ ہے ابو ذر غفاری, غفاری نہیں ہے لفظ, غفاری زیر ہے اور فا کے اوپر تشدید بھی نہیں ہے. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے لاڈلے اصحاب میں سے تھے. صحیح بخاری میں ان کے قبول اسلام کا پورا واقعہ موجود ہے. ان تک جب دعوت پہنچی کہ اس طرح ایک پیغمبر آئے ہیں مکے کی سرزمین میں جنہوں نے دعوی نبوت کیا, تو یہ انہوں نے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا کہ خیر خبر لے کے آؤ. تو انہوں نے بتایا ہاں اس طرح ایک شخص ہے. پھر یہ خود رخت سفر باندھ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مکہ شریف میں. تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہ گئے یعنی مکہ شریف میں. اب ڈر بھی رہے تھے, میں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی مخالفت بھی بہت زیادہ ہے کہ اگر میں کسی سے نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو ہو سکتا ہے میرے ساتھ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کر دے. تو یہ حرم مکہ میں انہوں نے ڈیرا ڈال لیا اور کہتے ہیں میں جتنے دن وہاں رہا نا تو آب زمزم ہی پیتا تھا. جب میری کھجوریں ختم ہو گئی, زمزم کھانے کا کام بھی کرتا تھا اور پینے کا بھی, زمزم طاقت والا پانی. تو کہتے ہیں سب سے پہلے میری جس شخص سے ملاقات ہوئی وہ سیدنا علی ابن ابی طالب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو کہتے ہیں حضرت علی نے جب مجھے آبزرو کیا نہ تو مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے کہ پردیسی ہے, کھانا شانا کھلایا, رات ٹھہرایا. کہتے ہیں نہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کس لیے آئے ہو, نہ میں نے ان کو بتایا. یہ میں آپ کو اخلاقیات بتا رہا ہوں کہ دعوت کا کام کتنا ٹھنڈے کر کے کرنا پڑتا ہے. آپ تو کہتے ہیں پہلے دن ہی کسی کو رفع الیدین شروع کروا دیں, اتنا آسان نہیں ہوتا یہ. تو دوسرا دن بھی اسی طرح گزرا, تیسرا دن بھی. تو 3 دن کے بعد ابو ذر غفاری نے خود حضرت علی پہ اعتماد کیا اور ان کو اندازہ ہوا کہ یہ بڑا, تو انہوں نے کہا میں یعنی ایک, اور حضرت علی نے بھی ایکسپوز نہیں کیا کہ میں نبی علیہ السلام کے قریبی لوگوں میں سے ہوں. تو ان کا کہ مجھے تم ایک اچھے انسان لگے ہو تو میں اس کام کے لیے آیا ہوں, تو تم مجھے گائیڈ کرو محمد ابن عبداللہ کے بارے میں, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو سیدنا علی نے کہا کہ واقعی وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور اس طرح. تو پھر وہ حضرت ابو ذر غفاری کو نبی علیہ السلام کے پاس لے گئے. نبی علیہ السلام کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور سر اسلام کیا قبول کیا, اتنا اعلیٰ درجے کا ایمان. نبی علیہ السلام فرمایا تم اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ, جب مکے میں ہمارا غلبہ ہوگا یا کوئی اللہ تعالیٰ راہ نکالے گا, ابھی تو جو بھی اسلام قبول کرتا ہے اس کی پھینٹی لگتی ہے, تو میں کوئی نہ کوئی تمہیں مطلب بتا دوں گا, ابھی تم اپنا ایمان پوشیدہ رکھو, اپنے علاقے میں چلے جاؤ. ان کا یا رسول اللہ ایسے نہیں ہو سکتا. وہ جناب آگے مکے خانہ کعبے کے اندر آ کے انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے. تو مشرکین عرب ان پہ ٹوٹ پڑے, خوب مارا. حتیٰ کہ عباس بن عبد المطلب جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, نبی علیہ السلام کے چچا تھے, لیکن چونکہ بنو ہاشم سے تھے اور بنو ہاشم آپ کو پتہ ہے متولی تھے کعبہ شریف کے, انہوں نے اپنے آپ کو ابو ذر غفاری کے اوپر گرا لیا کہ تاکہ ان کو کوئی مارے نہ. انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے قبیلہ یعنی غفاری قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے قبیلے کے لوگ آ کے یہاں پہ لڑائی کریں گے ہم سے. کیونکہ قبائلی سسٹم تھا نا, اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ اس کا مذہب کیا ہے, پہلے نمبر پہ دیکھا جاتا ہے یہ ہمارے قبیلے کا ہے, تم نے ہمارے قبیلے کے بندے کو مارا, تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا بنو ہاشم اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود نبی علیہ السلام کی پشت پہ تو کھڑے رہے نا, اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا. قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کہتی ہے, اے شعیب اگر تیرا قبیلہ تیرے ساتھ نہ ہوتا کب سے تیرا کام کر چکے ہوتے. اس لیے انبیاء ڈومیننٹ قبائل میں آتے ہیں جو شریف النفسی والے ہوتے ہیں, جن میں ایک سسٹم ہوتا ہے پورا. تو اور پھر جو ہے نا وہ اگلے دن پھر ابو ذر غفاری نے اس طرح کلمہ پڑھا, پھر ان کی پٹائی ہوئی, پھر حضرت عباس نے ان کو بچایا اور پھر وہاں سے یعنی وہ چلے گئے.
یہ پوری حدیث صحیح بخاری میں ہے، اور بلکہ بخاری میں پورا ایک چیپٹر ہے ابو ذر غفاری کے اسلام لانے کا واقعہ. امام بخاری نے ابو ذر غفاری کا پروٹوکول یہ رکھا ہے کہ اسلام کا پورا چیپٹر بنایا ہے ابو ذر غفاری کے اسلام لانے کا واقعہ. باقی یہ درویش صفت آدمی تھی اور دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی، اور وہ اس لیے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو بڑا کلوزلی آبزرو کیا تھا. نبی علیہ السلام کی جتنی احادیث دنیا سے زہد اور دنیا پرستی کی مذمت پہ ہے نا، اکثر احادیث کے راوی ابو ذر غفاری. چونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو بڑا کلوزلی آبزرو کیا تھا، تو اس لیے وہ صحابہ کرام پہ جب دنیا کے خزانے کھول دیے گئے، اور بعض اصحاب اور بعض تابعین میں انہوں نے جب دنیا کی محبت میں غلبہ اور عیاشی کا لیول دیکھا تو ان سے وہ برداشت نہیں ہوتا تھا. انہوں تو نبی علیہ السلام کی صحبت کی ہوئی تھی. خدا بے نیاز ہے. وہ کہتے تھے یہ دیکھو یار، ہم لوگ تو فاقے کرتے تھے اور ہمارا پیغمبر ہمیں یہاں تک تعلیمات دیتا تھا کہ اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. یہ حدیث بخاری و مسلم میں ہے، اور بخاری و مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر کو نبی علیہ السلام نے ڈانٹتے ہوئے کہا جب وہ چٹائی کے نشان دیکھے، ان کا یا رسول اللہ رو پڑے کہ کیسر و کسرا تو دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبی. تو آپ فرمایا کہ تم اس پہ خوش نہیں کہ وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور تم آخرت کی سعادت لوٹو؟ اور لگتا ہے عمر تم پہ دنیا کی حقیقت آج بھی نہیں کھلی. جن لوگوں کے سامنے یہ ساری چیزیں تھیں، جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کا وہ پیریڈ دیکھا تھا، پھر ان کو یہ بھی پتا تھا کہ بخاری و مسلم میں نبی علیہ السلام کے جو آخری خطبات میں سے شہدائے احد کے اوپر جو نماز جنازہ آپ نے 8 سال بعد پڑھی، اور وہاں پہ آپ نے جنازے یعنی ادھر قبرستان میں خطبہ دیا عبرت کے لیے، اور اس میں کئی چیزیں تھیں. ایک تو یہ تھی کہ یہ یہاں پہ وہ لوگ دفن ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی ہے، اور ان کا پھل تم نے کھانا ہے. وہ دنیا سے اسی طریقے سے گئے ہیں، کفن میں نہیں دیا گیا کئی لوگوں کو. نمبر 2، اسی میدان میں مال غنیمت سمیٹنے کی وجہ سے ایک فتح شکست میں بدل گئی تھی، جبکہ اللہ کے نبی بھی موجود تھے. اللہ نے اس کا بھی لحاظ نہیں کیا، اور وہ فتح شکست میں بدل گئی کہ انہوں نے مال غنیمت لپیٹنے میں نبی علیہ السلام کی حکم عدولی کر دی، تو تاکہ بعد میں یہ معاملہ نہ ہو. تو آپ کا خطبہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. آپ نے فرمایا کہ، اور حضرت عقبہ ابن عامر کہتے ہیں میں نے آخری دفعہ نبی علیہ السلام کو ممبر پہ اسی دن دیکھا تھا. آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم اپنے حوض کوثر کو اس وقت دیکھ رہا ہوں، اللہ نے دکھا دیا. اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور پھر تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلی قوموں نے کیا، اور تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلے. اس سے زیادہ کیسے آپ ڈر سناتے؟ اب یہ ساری چیزیں موجود تھیں. آپ فرمایا مجھے خطرہ یہ ہے کہ دنیا کا مال تم پہ کھول دیا جائے گا، ان قریب کیسر و کسرا کے خزانے تمہارے پاس آ جائیں گے. جو بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے 2 خزانے عطا کر دیے، ٹھیک ہے، زمین کی خزانوں کی چابیاں، اور جس سے وہ بریلویوں نے کچھ اور ہی قیدا بنا لیا. اس میں موجود ہے کہ کیسر و کسرا کے خزانے، یعنی آپ کو بتایا گیا کہ رومن اور پرشین امپائر جو ہے مسلمان فتح کر لیں گے یرموک اور قادسیہ کے اندر، اور مسلمانوں کے پاس وہ دولتیں آ جائیں گی. پھر آہستہ آہستہ وہ بھی اسی دنیا کی محبت کا شکار ہو جائے گی. اب یہ ساری باتیں حضرت ابو ذر غفاری کے سامنے تھی، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں مجھے دن یاد ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر وہ احد پہاڑ دیکھ رہے، تو کہتے ہیں میں نے احد پہاڑ کی طرف دیکھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی مجھے آپ کسی کام کے سلسلے میں وہاں بھیجیں گے. دن کا وقت تھا، تو میں اپنے ذہن میں یہ اندازہ لگانا شروع کر دیا کہ کوئی کام بتائیں گے تو میں یہ پہنچ کے واپس کتنی دیر میں آؤں گا. لیکن آپ نے یہ بات نہیں کرنی تھی. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ سارا پہاڑ جو کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا ہے، آج بھی احد پہاڑ موجود ہے مدینہ شریف میں، مسجد نبوی سے بھی نظر آتا ہے، اور جو شہدائے احد کا قبرستان ہے اس کی بالکل بیک سائڈ پہ کئی کلومیٹرز میں پھیلا ہوا، اگر یہ سارا سونے کا ہو تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ میں سب کا سب اللہ کی راہ میں فوراً شام سے پہلے خیرات کر دوں. اپنے پاس میں 2 یا 3 دینار ہی رکھوں صرف، یعنی جو ٹوٹل زندگی گزارنے کے سب خیرات کر دوں. اب مجھے بتائیں جن لوگوں نے، یہ ابو ذر غفاری راوی، جن لوگوں نے یہ حدیثیں حضور سے سنی ہوئی تھی، جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ رومن اور پرشین امپائر کے گرنے کے بعد جب مسلمانوں کے پاس خزانے آئے ہیں اور حضرت عثمان کے دور میں لوگوں کے لاکھوں روپے آج کے وظیفے لگ گئے ہیں گھر بیٹھے، وہ بھی انہی عیاشیوں میں پڑ گئے، تو ان کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی تھی. تو یہ شام ہجرت کر گئے تھے. نبی علیہ السلام نے پہلے ہی کہا تھا، المستدرک الحاکم میں تو ڈیٹیل موجود ہے. آپ کس بت کی شبیہ ہے؟
ना वक्त। फिर कभी अगर सुना कि तुमने कोई फतवा दिया है तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा। जाओ, दफा हो जाओ। यहाँ पे मैं आपको ज़िमन बता दूं, अक्सर लोग सहाबा कराम के हालात वाक़यात के बारे में पूछते हैं, मतलब पूरी जिंदगियां लग जाएं तो वो वाक़यात बयान करता रहे इंसान, ख़त्म नहीं होता। इसमें 3 बड़ी किताबें हैं जो यानी अहले सुन्नत के आइम्मा ने लिखी हैं। उसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट किताब है वो है उसुदुल गाबा। इमाम इब्न असीर अल मुतवफ़ा 630 हिजरी ने 8000 सहाबा के हालात वाक़यात जमा किए हैं इसके। ये उर्दू में तर्जमा हो चुका है शरह के साथ। इसकी शरह लिखी है अल इसाबा, इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने, अल मुतवफ़ा 852 हिजरी। 8000 सहाबा के हालात वाक़यात, ये सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है हमारे पास। उसदुल गाबा की शरह अल इसाबा, और एक और किताब है इमाम इब्न अब्दुल बर अल मुतवफ़ा 463 हिजरी, अल इस्तियाब उनकी किताब है। अब वो अभी उर्दू में ट्रांसलेट नहीं हुई है। और इसके अलावा फ़ज़ाइल सहाबा जो चैप्टर है बुखारी में, मुस्लिम में, वो आपको चंद एक वाक़यात मिलेंगे। डिटेल्ड आपको अल मुस्तदरक लिल हाकिम में जो 4थी और 5वीं जिल्द है ना, जो उर्दू तर्जमे वाली बरेलवियों ने छापी है, वो तो सारी है ही सहाबा किराम के बारे में, और डिटेल्ड हालात हैं। अबू ज़र गिफ़ारी के बारे में भी आपको ऑलमोस्ट जितनी मैं हदीसें बयान कर रहा हूँ आपको मिल जाएंगी उसमें ये हदीस नबी अलैहिस्सलाम ने, यानी ये हदीस है अल मुस्तदरक लिल हाकिम में सही सनद से, कि फरमाया आप अलैहिस्सलाम ने कि अबू ज़र तेरा क्या हाल होगा जब तू भूसा लोगों में रह जाएगा। और आपने यूं उंगलियां डाली। और अबू ज़र गिफ़ारी का इंतकाल 32 हिजरी में हुआ है हजरत उस्मान के दौर में। ये बात अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस के बारे में नहीं कही थी? वो भी है, वो तो सही बुखारी में है। अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस को नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि तू भूसा लोगों में रह जाएगा। सेम अल्फाज हजरत अबू ज़र गिफ़ारी के बारे में हाकिम में है। आप मुस्तदरक हाकिम का चैप्टर खोल, वो तो यजीद के दौर तक गए थे ना, ये हजरत उस्मान गनी के दौर में बहुत हुए। इन्हें हजरत उस्मान गनी बुरे नहीं थे, नऊज़ बिल्लाह, यानी उनके दौर में अय्याशी का लेवल लोगों का ये हो गया। तो ये यानी उसमें फिर हदीस में अल्फाज है नबी इस्लाम से, फिर उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं, तलवार उठा लूं? आप फरमाया सब्र करना और अपनी जुबान से तुम हक बात की तलकीन करते रहना, फिर आपको हाकिम में मिलेगा। नबी इस्लाम फरमाया कि अनकरीब तुम्हें मदीने से निकाल दिया जाएगा, शाम चले जाओगे वहां से भी निकाल दिया जाएगा। और सर एक बड़ी दर्दनाक हदीस अबू ज़र गिफ़ारी के पास, वो हाकिम में ही है, अल मुस्तदरक हाकिम में। हाँ, ग़ज़वा तबूक आपको पता है एक ऐसा ग़ज़वा था जिसमें जो शिरकत नहीं करेगा वो मुनाफिक डिक्लेयर होगा। कुरान में फतवा आ गया था। इससे पहले कभी नफीर आम नहीं थी, ये पहला और आखिरी मौका था, क्योंकि रोमन एम्पायर से टकराना था, सुपर पावर थी दुनिया की, 1.5 लाख की फौज लेके कैसरे रोम बॉर्डर पे आ गया था अरब के। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अनाउंसमेंट की कि भाई अब सबने जाना है, जो नहीं जाएगा मुनाफिक शुमार होगा, इल्ला ये कि किसी के पास रिसोर्सेज ना हो, या कोई मरीज हो, या कोई औरत हो, या कोई माजूर हो। मुनाफिकीन आगे बहाने कर रहे थे, कुछ सादा लोग मुसलमान भी उसका हिस्सा बन गए। बुखारी मुस्लिम में 3 असहाब की तौबा का वाकया भी मौजूद है, वो भी मेरी वीडियो रिकॉर्डेड है। तो काब बिन मालिक की रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम, कुछ लोग जो है वो यानी अपने उन मामलात की वजह से कुछ पीछे भी रह गए। तो अल मुस्तदरक हाकिम में आता है कि सहाबा किराम कहते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलाम के साथ सफर पे निकले ना जब, तो नबी अलैहिस्सलाम को आके कोई बताता था, कहता था या रसूलल्लाह वो जो फलां बंदा था ना वो भी कोई नहीं आया, पीछे रह गया। तो आप अलैहिस्सलाम परवाह नहीं करते थे। फिर बताया गया या रसूलल्लाह वो भी कोई नहीं, यानी जेड़े नारे मारते सन ऊंचे ऊंचे ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ सर वो ਤੁਹਾਡਾ पक्का ਜਿਹੜਾ यार है बेली वो भी कोई नहीं थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को लोग ना फीडबैक देते या रसूलल्लाह वो भी गायब है, वो भी नहीं आया। अब 30,000 के लश्कर में आपने कोई रिकॉर्ड तो नहीं रखा था, रजिस्टर था, लेकिन किधर 30,000 बंदों में किधर कोई रख सकता है साहब इस तरह। या रसूलल्लाह वो भी रह गया, वो भी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम कहते ठीक, आप फरमाते थे अल्लाह चाहेगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो किसी ने कहा कि वो अबू ज़र गिफ़ारी भी पीछे रह गया आया, और अबू ज़र को उसके ऊंट ने रोक लिया। ऊंट ही नहीं उठ रहा था ना सर, वो आपको गाड़ी तो नहीं है ना जो स्टार्ट कर लेंगे आप, ऊंट चलने से इनकार करते हैं।
وہ کر سکتا ہے. اور سر سفر کتنا ہے؟ 700 کلومیٹر. 700 کلومیٹر کا ریگستانی سفر آج کے دور میں بھی کرنا مشکل ہے. سائیکل پہ نہیں آپ کر سکتے, پیدل تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اونٹ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے, جس میں آپ کو اونٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے اوپر آپ نے سامان لادنا ہے. پانی نہیں راستے میں پینا. ریگستان میں تو کئی کلومیٹر تک کچھ بھی نہیں ہوتا, بھوکے پیاسے مریں گے. پھر آپ قافلے سے بھی جدا ہیں. تو ابو ذر غفاری کوشش کرتے رہے کہ اس طریقے اونٹ, اسی دوران قافلہ نکل گیا آگے, تو وہ اونٹ اٹھا ہی نہیں ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری نے اپنا سامان اپنی پیٹھ پہ لاد دیا, پیدل چل پڑے ریگستانی سفر. حاکم کی روایت ہے کہ ہم نے دیکھا دور سے ایک اکیلا شخص آ ہے جس کی پیٹھ کے اوپر بورا لدا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام کی آپ محبت دیکھیں, آپ نے فرمایا کہ تو ابو ذر ہو جا, یعنی جو آنے والا شخص ہے تو ابو ذر ہو. یعنی حضور نے خواہش کا اظہار کیا. آپ کو نظر تو نہیں آ رہا تھا یہ کون آ رہا ہے, آپ کی محبت, آپ کو پتا تھا ابو ذر غفاری نہیں رہ سکتا پیچھے. تو صحابہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا تو ابو ذر ہو جا. تو صحابہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد جب وہ قریب آئے تو ہم نے پہچان لیا ابو ذر غفاری ہیں. تو جب ہم نے پہچان لیا نا, تو حضور علیہ السلام نے ان کے پہنچنے سے پہلے آپ نے فرمایا ابو ذر کو دیکھو اکیلا آ رہا ہے, اکیلے ہی دنیا سے جائے گا اور قیامت الدن بھی اکیلا اٹھایا جائے گا. یہ اس حدیث کا بھی کچھ حصہ باقی ہے, میں بعد میں بیان کروں. پہلے میں اس کو کنکلوڈ کر لوں کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری شام چلے گئے تھے. وہاں پہ چونکہ گورنر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ قرآن کی وہ جو سورہ توبہ کی آیات ہے نا, تو حضرت معاویہ کہتے تھے یہ تو اہل کتاب کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں. تو وہ کہتے تھے نہیں, یہ سب کے بارے میں ہے. اب شرعی حکم یہ ہے کہ مال آپ جوڑ سکتے ہیں اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں, لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے. طریقہ نبوت یہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نہیں جوڑ سکتے تھے, پوری زندگی زکوٰۃ دینے کی نوبت نہیں آئی ہے. حالانکہ خمس ملتا تھا, خیرات کرتے تھے. ابو ذر غفاری کا جھگڑا یہ تھا کہ تم تو نبی کے صحاب ہو, تم لوگوں کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ تم لوگ اس طرح کے محلات میں رہو اور اس طرح مال جوڑو. تو اب چونکہ سینئر سے ابھی تھے, ان کو ہاتھ ڈالنا بھی آسان نہیں تھا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ اس سے زیادہ سچا انسان ہی کوئی نہیں. تو حضرت معاویہ نے خط لکھا حضرت عثمان کو کہ جی اس بندے سے میری جان چھڑائے نا, اس کو آپ واپس بلائیں. حضرت معاویہ نے جب خط لکھا تو حضرت عثمان نے ان کو کہا تم مدینہ شریف واپس آ جاؤ. جان لو. مدینہ شریف جب یہ واپس آئے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لوگوں کا جھمگٹا لگ گیا ابو ذر غفاری کے گرد. لوگوں کو پتا تھا یہ تو بڑا زہد والا بندہ ہے. تو ابو ذر غفاری وہی حدیثیں سنایا کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا یہ پہاڑ سونے کے برابر ہو تو میں خیرات کر دوں گا. جبکہ باقی صاحب کہتے تھے کہ مال جوڑنا جائز ہے اگر زکوٰۃ کوئی دیتا رہے. وہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ تم لوگوں کو تو زیب نہیں نہ دیتا, یار تم لوگ تو یہ باتیں نہ کرو, تم لوگ نبی کی صحبت یافتہ ہو, تم لوگوں کو تو زہد ہونی چاہیے تم لوگوں کی زندگی میں. اب لوگوں کا ہجوم ان کے گرد لگ گیا اور پھر حضرت عثمان نے ان کو خلیفہ وقت بلایا اور کہا کہ یار تو خود ہی مدینہ شریف چھوڑ کے یہاں سے چل جا, تیری وجہ سے فتنہ کھڑا ہو. حضرت عثمان نے کہا میں نے تو نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ حکمرانوں کی اطاعت کرنا, صبر کر لینا. تو ایک زبدہ نامی کا ایک گاؤں تھا مدینہ شریف کے پاس, شہر سے ہٹ کے, تو وہ پھر وہاں پہ ہجرت کر گئے. آپ دیکھیں ریونج کیسا تھا, لوگ کتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ابو ذر اپنی بوڑھا شخص 80-90 سال کا بابا اپنی ایک بڑھیا بیوی کو لے کے اس عمر میں شہر بدر ہو رہا ہے اکیلا. آج نہیں آپ سوچ سکتے کسی جگہ آپ اکیلے جا کے پڑاؤ کریں, کسی بیابان کے اندر, ریگستان کے اندر. اس زمانے میں آپ سوچ رہے, آج کل بھی آپ مدینہ شریف کے گر چلے ہیں تو آپ وہاں نہیں ایک رات بھی گزار سکتے. تو
کوئی شخص حضرت ابو ذر غفاری کو سی آف کرنے نہیں آیا سوائے حضرت علی کے، اور وہ بھی مدینے کی باؤنڈری تک آئے. ان کو پتا تھا ان کے سٹانس کے بارے میں مدینے کی باؤنڈری سے باہر نہیں جاؤں. اگر مجھے کوئی اس طرح کا یعنی حکم اجازت مل جاتی تو میں تیرے ساتھ جاتا. ایران والوں نے حضرت علی علیہ السلام کے زندگی کے آخری 10 سال کے اوپر ایک فلم بنائی ہے، امام علی علیہ السلام. اس میں ابو ذر غفاری کے سارے واقعات انہوں نے فلمائے ایسے دیکھنے والے. جب مولا علی چھوڑنے آتے ہیں، پھر جو ان کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں مدینہ شریف میں لوگوں کے ساتھ، وہ ساری انہوں نے ویڈیو میں فلما دی. جو تجھے کفن دے کے دفنائے گا اور جنازہ بھی پڑے گا، تو نے فکر نہیں کرنی. جب میں مر جاؤں تو میرے کے ان کے مرنے کے بعد مسلمانوں کا ایک قافلہ دور سے آ رہا تھا. تو اسی مستقل حاکم کی حدیث میں آتا ہے کہ سر قافلہ بھی سنے پھر کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود. ابو ذر غفاری بھی زہد کے امام، ابن مسعود بھی زہد کے امام، ابو درداء بھی زہد کے امام. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہ رکے، ان کو تو نہیں پتا تھا یہ کون ہے. تو انہوں نے کہا بی بی کیا ہوا؟ ان کا میرا خامند مر گیا ہے. ان کا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو ذر غفاری. عبداللہ ابن مسعود کی چیخ نکل گئی، چیخ ماری انہوں نے. ان کا واہ. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ابو ذر اکیلا آ رہا ہے تبوک کے موقع پہ، دنیا سے بھی اکیلا جائے گا، اور قیامت والے دن بھی اکیلا اٹھائے گا. یعنی اب اسی سرزمین سے ہی اس نے اٹھنا ہے نا، ہر بندے نے اپنی قبر سے اٹھنا ہے. یعنی وہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں. ایک یہ جو مزار کی رٹ لگائے پھرتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارے بابوں کی کیا اوقات ہے؟ ابو ذر غفاری کا مزار دکھاؤ کدھر. جو اس روئے ارض پہ نیلی چھتری کے نیچے سچا ترین انسان جس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی مزار نہیں ہے. غریب المتنی میں مرا ہے، اس کی قبر بھی ایسی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کے پاس قبریں بھی کوئی نہیں ہے. ایک ریگستان میں اکیلی قبر ہے، اس قبر کا بھی کسی کو نہیں پتا، اس پہ کوئی مزار بھی نہیں ہے. اور قیامت دن بھی اکیلا اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت تک وہاں پہ کوئی قبرستان بھی نہیں بنے گا. ظاہر نبی علیہ السلام کی یہ بھی خبر ہے. تو کیا وہ ناکام ہو گیا؟ اگر مزارات ہی دلیل ہے کامیابی کی، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو غسل دیا، کفن دیا اور دفنا دیا. یہ پوری ڈیٹیلز آپ کو المستقل حاکم میں مل جائے گی. تو ابو ذر غفاری ان چند شخصیات میں سے ہیں جن میں پوری امت کا اتفاق ہے ان کی نیکوکاری کے اوپر. شیعہ بھی ان کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، اہل سنت بھی دیتے ہیں، صوفیاء کے ہاں بھی ان کو امام مانا جاتا ہے زہد کی وجہ سے. آپ تصوف کی جتنی کتابیں پڑھیں، چاہے امام غزالی کی ہوں، رسالہ قشیریہ پڑھیں، اور لوگوں کو بھی پڑھنا شروع کریں، تو ابو ذر غفاری آپ کو زہد کے امام کے طور پہ ملیں گے کہ ان کی زندگی میں یعنی یہ زہد تھا، انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری. سر لوگ مجمع میں مرتے ہیں، ان کو یاد کوئی نہیں کرتا. اور ابو ذر غفاری کو آج بھی دنیا یاد کر رہے ہیں، ہم بھی یاد کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں ایسے نیکوکار لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے. آمین.